حضرت مسکرایا، ہاں مجھے پتا ہے سلمان کو خواہش ہوئی ہے کہ وہ میری سلطنت و حکومت کو دیکھ لے، بیٹے میرے نال کہہ دو آ جائے آگے۔ حضرت نے فرمایا گھوڑا لے آؤ اندر سے۔ جب گھوڑا آپ کے غلام کے گھوڑا لے کر آئے، جب گھوڑا لے کر دو اپنا گھوڑے کہاں حضرت کے پاس ایک کچا تھا جس کا نام دلدل ہے، یہ دو گھوڑے کہاں سے؟ سلمان کہتے ہیں یہ دو گھوڑے آئے کہاں سے یہ مجھے نہیں پتا چلا۔ نوکر سے کہا جاؤ دو گھوڑے لے کر، دو گھوڑے لے کر دونوں کی زین پر بیٹھے، اور جب زین پر بیٹھے سب کے سامنے یہ گھوڑے بلند ہوئے ہیں، اور بلند ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ایک سمندر سے ادھر گئے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، تقریباً 11 سمندروں کو عبور کیا۔ 12ویں سمندر کے پاس گئے، نور جلال الہی کا سمندر تھا، وہاں پر باغ تھا، اس باغ میں کرسی تھی۔ امیر المومنین جا کر سلمان یہ کرسی میرے لیے بنائی گئی۔ کرسی کا ذکر کہا، کیا تم نے سورہ قمر کی تلاوت نہیں کی؟ سورہ قمر کی آخری آیت مقعد صدق عند ملیک المقتدر۔ یہ کرسی زمین پر، آسمان پر، یہ فضا پر، ہوا میں نہیں، بلکہ خدا وحدہ لا شریک نے اپنی ذات مقدس کے ساتھ اس کرسی کو رکھا ہے۔ تو اس کرسی پر صرف وہی جچتا ہے جو صفات جلال و جمال الہی، وہی اس کرسی کے لیے، یہ کرسی بنی اسی کے لیے۔ تو اب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں قد خف بالملائکۃ الابرار ورضوان رب الغفار ومجابرۃ الملک الجبار۔ بس اب میری گفتگو ختم۔ ہاں میرے بابا فرشتوں کے مجمع میں ہیں، اور ملک الجبار کی اس کرسی پر تشریف فرما ہے۔ صلی اللہ علی ابی نبیہ و امینہ علی الوحی وصفیہ وخیرتہ من الخلق ورضیہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام درود اور سلام ہو اور رحمت ہو اور خدا کی برکتیں ہوں، اور خدا کی برکتیں ہوں میرے بابا پر جو اس کرسی پر تشریف فرما ہے۔ تم نہیں دیکھتے، میں دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے ثم التفتت علیہ السلام الی اہل المجلس۔ توحید و رسالت پر اتنی تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد اب مجمع کی طرف رخ کیا، وقال فرمایا انتم عباد اللہ نصب امرہ ونہی وحملۃ دینہ ووحی وامناء اللہ علی انفسکم وبلغاء الی الامم وزعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم وبقیۃ استخلفہ علیکم کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والعلام بینہ بصائر منکشفۃ سرائر متجلیۃ ظواہر محتبطۃ باشیاء قائد الی الرضوان اتباع مؤد الی النجاة اجتماع به تنال حجج اللہ المنورہ الی آخر۔ میں اب اس خطبے کو یہیں پر روکتا ہوں۔ بس شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے اس کے بعد جو اسلام پورے، اب اس کے بعد یہاں تک تو توحید پر اور رسالت پر گفتگو تھی، اب آئیں گے پورا دین شروع سے آخر تک پورے دین کو پیش کریں گے آگے۔ یہ کل میری خواہش ہے شہزادی کے سلسلے میں آج کے بعد بھی 2 مجلسیں رہ گئی، آپ سے درخواست ہے شہزادی کی خاطر ان مجالس کو آپ پوری کوشش کیجئے۔ موقع نہیں ملتا کہ شہزادی پر اس طرح سے ہم صرف شہزادی کے عنوان پر گفتگو کریں، بہترین موقع ہے۔ آپ ایک حقیقی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میری گفتگو ختم ہو گئی، اب شہزادی اسلام اللہ علیہ نے جو پورا دین پیش کیا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا اے مسلمانوں میں فاطمہ ہوں۔ اتنی تفصیلی گفتگو کے بعد اب شہزادی فرماتی ہے انی فاطمہ۔ تم جانتے ہو جس کی گفتگو سن رہے ہو، جس کی آواز سن رہے ہو کون ہے؟ میں فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جس کے دروازے پر رسول دن میں 9 دفعہ سلام کے لیے آتے تھے، وہ فاطمہ ہوں۔ میں فاطمہ ہوں۔ مسلمانوں میں تم سے کچھ لینے نہیں آئی، میں اپنا حق لینا ہے۔ اس کے بعد جو انصار کی طرف خطاب کیا ہے، انصار، اے انصار تم ہی نے تو وعدہ کر کے بابا کو مکے سے بلایا تھا، اور تم ہی نے تو طے کیا تھا کہ ہم آخر تک ساتھ دیں گے۔
آخر تک ساتھ دینے کے کیا یہی معنی تھے کہ بابا کے آنکھ بند ہونے کے بعد میرا گھر مجھ پر گرایا جائے، میرے گھر کو آگ لگا دی جائے اور تم دیکھتے رہ جاؤ؟ تو اب بس میں آج کی شب کے مسائل پڑھتا ہوں. یقیناً کل میں نے عرض کیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ معدن صبر و رضا، عظمت انسانیت کی آخری بلندی، نفس اللہ، عین اللہ، جند اللہ. مگر جب در و دیوار کے بیچ بھی شہزادی کو گرتی ہوئی دیکھا، آواز دی یا رسول اللہ آدھی ابنتک یا خیر خلق اللہ، اے خیر خلق خدا، یہ آپ کی بیٹی ہے جو در و دیوار کے بیچ میں گر گئی. اس کے بعد حضرت نے اس ظالم و ستمگر کے گریبان کو پکڑ کے بلند کیا، بلند کر کے زمین پر پڑھا، سینے پر قدم رکھ کر. ایسا نہیں ہے کہ خاموش ہو گئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ظالم کو بس دیکھتے رہ گئے، نہیں، اس کو اٹھا کے احتجاج تبریزی اس کو اٹھا کے زمین پر پڑھا، زمین پر ڈالنے کے بعد سینے پر پیر رکھ کے کیا فرمایا، خدا کی قسم اگر سرور کائنات کی وصیت مجھے نہ روکتی تو تو بھی دیکھتا کہ میں وہی علی ہوں جو خیبر و خندق میں تو نے دیکھا. اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ زمین سے اٹھا ہے اور زمین سے اٹھنے کے بعد دوبارہ فوج، دوبارہ ایک بہت بڑے گروپ کو لے کے آیا اور لے کے آیا. تب شہزادی کے جب در اقدس کو آگ لگائی، جب خاتون جنت دروازے کے پیچھے آئی اور اس نے آواز دی تو اب اسے اطمینان تھا کہ اب امیر المومنین کچھ نہیں کہیں گے. اس نے دروازے کے پر آ کے آواز دی، شہزادی دروازے کے پیچھے آئی. یہ میرے سامنے فاطمہ کتاب جس سے میں خطبہ پڑھ رہا ہوں. شہزادی دروازے کے پیچھے کیوں آئی؟ ہم علی سے ہمارا کام، ہم علی کو لینے. شہزادی نے فرمایا مجھے دو مقامات ایسے نظر آتے ہیں. ایک مقام ایک اور علی تھا کہ جو باپ تمام شہداء کے سروں کے سامنے ہاتھ بندے ہوئے کھڑا تھا. جس وقت عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے اس علی سے کہا تھا کہ کیا اب بھی تم مجھے ڈراتے ہو؟ آقا امام زین العابدین نے فرمایا تھا اس خبیث مرون سے اتحدثنی بالقتل، اے اس عورت کے بیٹے، اس عورت کے بیٹے جو مشہور ہے، کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ آقا امام زین العابدین نے کوفے جب یہ جملہ کہا تو عبید اللہ ابن زیاد اسے صاف ظاہر ہے وہ اٹھا اور اٹھ کے کہا کہ اچھا اب بھی تم میرے سامنے گفتگو کرتے ہو؟ گارڈ سے کہا فوراً ابھی تلوار لے کے آؤ، میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کو کاٹتا ہوں. جب جلاد گیا تلوار لے کے آیا تو شہزادی زینب نے مانگے ڈال دی. کہا نہیں اب تو بس میں کٹ جاؤں گی مگر علی کو نہیں کٹ دے دوں گی. اب یہاں پر یہی صورت ہے امیر المومنین کے ساتھ شہزادی کا، میں کٹ جاؤں گی علی کو کٹ کے نہیں دوں گی. جب امیر المومنین کو شہزادی جب دروازے کے پیچھے آئی فرمایا نہیں یہ گھر، اس گھر میں کسی کو آنے نہیں دوں گی، علی پر جب تک میں موجود ہوں ہاتھ رکھنے نہیں دوں گی. تو اس نے کہا میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. تو شہزادی نے فرمایا تو جانتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں. کہا یہ فاطمہ کا گھر ہے. ہاں مجھے پتا فاطمہ کا گھر ہے. فاطمہ تم سے بات کرے اس وقت میں اندر موجود ہوں، کیا اس کے باوجود تو آگ لگائے گا؟ کہا ہاں اس کے باوجود میں آگ لگاؤں گا، اس کے باوجود میں آگ لگاؤں گا. بس شہزادی دروازے کے پیچھے تھی. اس خبیث نے جب دروازے کو لاٹ ماری ہے آگ لگا کے، جب لاٹ ماری ہے جلتا ہوا دروازہ جب گرا ہے، شہزادی جب در و دیوار کے بیچ میں گر گئی تو صرف ایک آواز دے اب یا ابا صبت علیہ مصائب لو انہا. اس کے بعد شہزادی بے ہوش ہو گئی. تو شہزادی جب بے ہوش ہو گئی امیر المومنین لے جائے گئے مسجد. تو اب شہزادی زینب آئی، ام کلثوم 3 سال کی معصوم بچی آئی، فضہ آئی اور فضہ آئی، ابھی آسمہ بنت امیس آئی. دروازہ چونکہ بھاری تھا لکڑی کا اس کو ہٹانے کی کوشش کی، نرنے سے ہاتھوں سے 5 سال کی بچی زینب اس دروازے کو ہٹانے کی کوشش کی. آواز دی والدہ گرامی زہرا مرضیہ کی آواز بند ہو چکی تھی. ایک مرتبہ فضہ اور آسمہ نے جب دروازے کو ہٹایا آواز دی فاطمہ، آواز نہیں آئی. جب دوسری بار تیسری بار آواز دی شہزادی کو آسمہ بنت امیس کہتی میں نے سر پیٹ کے کہا اے فاطمہ یہ حسین ہے جو تڑپ کے گرنے والے ہیں. شہزادی نے آنکھ کھولی، کہا علی کہاں ہے؟ تو میں نے کہا شہزادی علی کو لے گئے ہیں. ایک مرتبہ
शहजादी का बनाया। शहजादी ने फरमाया कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे को कोई देखे, पोशीदा हो मेरा जनाजा, ऐसा ताबूत बने। तो फिजा ने नक्शा बना के दिया था। फिजा से ख्वाहिश की ऐसा ही ताबूत बना लो, अगरचे मेरी वसीयत के अंधेरे में मेरा जनाजा निकलेगा मगर फिर भी कोई गुजरने वाला भी न देखे। तो फिजा ने ताबूत बनाया, ताबूत तैयार हुआ। अब जब मदीने वाले आए तो अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, मदीने वालों, शहजादी की वसीयत के मुताबिक दफन में ताखीर है, तुम वापस चले जाओ, खुदा रहमत करे। तो बनु हाशिम भी गए, वो सारी खवातीन सारे मर्द गए। अब अली और अली के बच्चे थे घर में और शहजादी को गुस्ल दिया जा चुका। यकीनन आपने सुना, गुस्ल देते देते जब पहलू को बदला है तो देखा हाथ शहजादी हटा नहीं रही है। अमीर अल-मोमिनीन ने हाथ को हटाया, उसके बाद जनाजे को छोड़ा, दीवार का रुख करके आवाज दी, या रसूल अल्लाह, एक खातमुल अंबिया आपकी बेटी है जो शिकस्त पहलू से हाथ उठा के ले दे रही है। जब अमीर अल-मोमिनीन ने हाथ को हटाया तो देखा पहलू सब हो चुका है, पहलू सब हो चुका है। या अमीर अल-मोमिनीन, एक जगह सब हो चुका था, आप बर्दाश्त नहीं कर सके। वो मासूम बच्ची जिसका पूरा जिस्म सब हो चुका था, जिंदान शाम में जब उसको गुस्ल देने के लिए बुलाया गया तो वो गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं थी वो खातून। बस जब जनाजा ताबूत पे रखा गया और निस्फ शब आ गई, अब ताबूत के उठाने का वक्त जब करीब आया, जब ताबूत के उठाने का वक्त करीब आया, गुप्त अंधेरा है, पूरा मदीना सो रहा है। जब ताबूत के उठाने का वक्त करीब आया, अमीर अल-मोमिनीन ने आवाज दी, या बुनैया हसन, ऐ मेरे नूर नजर हसन, आ जाओ, माँ से विदा कर लो। इमाम हसन मुश्तबा ने अम्मामे को फेंका, माँ के गिर तबाह करते जा रहे थे, आवाज दे रहे थे, वादे ग्रामी मुझसे बात करो। शहजादी ज़ैनब आई, ताबूत के ऊपर गिर गई। शहजादी उम्मे कुलसूम आई, ताबूत के ऊपर गिरी। अमीर अल-मोमिनीन ने जब देखा ज़ैनब